جی السلام علیکم. ہم اس وقت موجود ہیں ایون فیلڈ میاں محمد نواز شریف کی رہائش گاہ پر، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ظلم و ستم کی داستان کہیں رکنے کا نام نہیں لے رہی. میاں محمد نواز شریف صاحب کا 6 فروری کو دل کا آپریشن ڈیو تھا. اس سے پہلے بھی 29 جنوری کو ان کا آپریشن تھا، جو کہ طوالت کا شکار ہو رہا ہے. تمام کے تمام ڈاکٹرز نے اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ آپریشن میاں محمد نواز شریف صاحب کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے، ان کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے. لیکن موجودہ نیازی فاشسٹ حکومت اپنی ہٹ درمی پر قائم ہے اور بنا کسی مقدمے کے مریم نواز کا نام ECL سے نہیں نکالا جا رہا تاکہ ایک باپ اپنی بیٹی سے ملاقات نہ کر سکے. یہ ظلم و ستم کی وہ داستان ہے جو تاریخ میں رقم ہو رہی ہے. اور کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک اور ظلم جو کیا گیا، بڑا ہی چھوٹی بڑی چیپ حرکت کہ اسحاق ڈار صاحب کا ذاتی گھر جو انہوں نے 1988 میں اپنی سیاست میں آنے سے بھی پہلے خریدا تھا، جہاں پہ ان کے بچے بڑے ہوئے، جہاں ان کی کچھ یادیں ہیں، اس گھر کو انہوں نے پناہ گاہ بنا دیا غریبوں کے لیے. کویسچن صرف یہ ہے، اس گھر سے تو ہمیشہ لوگوں کو ملا ہی ملا ہے، آج بھی وہاں غریب رہ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا آپ نے اسحاق ڈار کی باقی سب باتوں پہ عمل کر لیا؟ کیا آپ ان کے نقش قدم پہ چل لیے؟ کیا وہ 5.8% GDP پہ چھوڑ کے گئے تھے جو آپ 2.4 پہ لے آئے؟ کیا وہ آپ نے اس بات پہ عمل کر لیا کہ ان کی باقی باتوں پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس حکومت کو ہدایت دے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پرویز سندیلا صاحب، تو ان سے کچھ اظہار رائے. راشد بھائی تھینک یو. اصل میں یہ ان کے بڑے پرانے طریقہ کار ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. اس سے پہلے 90 کی دہائی میں جب میاں محمد نواز شریف صاحب کو ملک بدر کیا گیا تھا تو اس وقت بھی ان لوگوں نے 108 جو گھر تھا ماڈل ٹاؤن والا، وہاں پہ بھی انہوں نے اولڈ ہوم بنائے تھے، اور اس میں بھی ان کو ناکامی بھی تھی کیونکہ گھر کسی نے خریدا نہیں تھا. تو اس کے بعد ان لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا. ابھی بھی اس گھر کی نیلامی کرنے لگے تھے، اور نیلامی کو ایون کہ ہائی کورٹ نے روکا ہے، اور اس کے بعد ہائی کورٹ کے روکنے کا جو آرڈر ہے اس کو وائلنٹ کرتے ہوئے ان لوگوں نے یہ حرکت کی ہے. لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ وہ در جو ہے وہ دینے والا ہے. درویش انسان ہے اسحاق ڈار صاحب، اللہ تعالیٰ کی ذات، پیروں فقیروں جیسا ان کا وہ رویہ ہے، اور وہ اتنی بڑی خوبصورت شخصیت ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے، اس میں بھی ان کو ناکامی ہوگی. دوسری بات جو مریم نواز صاحب والی بات ہے، یہ دنیا جب سے بنی ہے بیٹیوں کی محبت اپنے باپ سے جو ہے وہ لکی چھپی نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول سے لے کے، یہ درویشوں سے لے کے، فقیروں سے لے کے، اور یہ محبت جو میاں نواز شریف اپنی بیٹی سے کرتے ہیں، اور بیٹی وہ جو اپنے باپ کے بیانیے کے ساتھ اس حد تک ڈٹ گئی، کچھ دیکھا نہیں ہے، جیل دیکھ لی. اپنی ماں جو پتہ تھا کہ شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے، ان کو چھوڑ کے واپس اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر چلی گئی. وہ ان کو یہ اس لیول پہ جو میاں نواز صاحب کا آپ بتا رہے تھے کہ 11ویں دفعہ دل چھیڑنا ہے، اور 11ویں دفعہ دل چھوڑنا ہے، پہلی دفعہ ہی وہ کم نہیں ہوتا. تو ان کا حق بنتا ہے وہ آئیں، کوئی کیس نہیں ہے، کوئی مقدمہ نہیں ہے، صرف اور صرف حق درمی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات خیر کرے گی. مریم نواز صاحبہ آئیں گی، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور اس میں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گی، اپنے باپ کے ساتھ ہوں گی. شکریہ دوستو. تھینک یو.